السلام علیکم دوستو ہمارا سلسلہ خلفائے راشدین جس کی کڑی خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ان کے خلافت کے لیے نامزدگی سے ہم شروع کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایام بیماری میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر دیا تھا۔ اہل شورا کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا اور ان کو مطمئن کیا۔ اکثر لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت تباہ کی شکایت تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ان پر بار خلافت پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے، ورنہ عمر کی صلاحیت اور تقوی پر سب کو اعتماد تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی بالکونی سے عام و خاص لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر کے اس نامزدگی کی منظوری لی اور فرمایا، تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور میں نے اس معاملے میں تمہاری خیر خواہی میں ہی کوتاہی نہیں کی، وہ میرے رشتہ دار اور عزیز نہیں ہیں۔ اس طرح آپ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو با اتفاق منصب خلافت سنبھالا۔ خطبہ خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر مجھے صدیق اکبر کی نافرمانی کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارا امیر نہ بنتا۔ اے لوگو، دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہو۔ اے اللہ، میں سخت مزاج ہوں، مجھے متقی اور نیکوکار لوگوں کے لیے نرم کر دے، لیکن دشمنان اسلام کے لیے مجھے اور سخت بنا دے۔ اے اللہ، میں بخیل ہوں، تو مجھے نیکی کی کاموں میں سخی بنا دے، مجھ سے اعتدال کا دامن کبھی نہ چھوٹے، نہ تو میں اسراف اور فضول خرچی کروں اور نہ کوئی کام نام و نمود اور ریا کے لیے کروں۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میرے ہر عمل کا مرحق صرف تیری رضا کا حصول ہو اور میری پوری نیک نیتی کے ساتھ تیری اطاعت لازم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اشاعت اسلام کے لیے سنہری دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں بلا شبہ بکثرت لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ یہ مسلمانوں کا دور عروج تھا اور مسلمان کردار کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت اسلام کی باقاعدہ کوششیں کی اور فوجوں کو حکم تھا کہ وہ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں جائیں اسلام کی تبلیغ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مسعود میں دمشق کا بشپ ارکون اسلام لایا۔ فتح جولا 16 ہجری کے آخر میں سرداران قوم ایران جمیل، بستام بن سرسی، رفیل اور فیروزان مسلمان ہوئے۔ قادسیہ کے معرکے کے بعد دلیمی فوج 4000 کی تعداد میں مسلمان ہو گئی۔ ایرانی فوج کا سردار مسلمان ہوا اور اس نے سرداروں کے ایک بڑے گروہ کو مسلمان کیا۔ اس کے علاوہ سندھ کی اقوام زیات اور اند غار بھی مسلمان ہوئی۔ مصر کے شہر فسطاط کے ہزاروں افراد نے بخوشی اسلام قبول کیا۔ اس طرح آپ کے دور میں لوگ جس طرح جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، اس کی مثال دوسرے مسلمان حکمرانوں کے زمانہ میں نہیں ملتی۔ مصر کے غلام اور لونڈیاں آپ کے پاس بھیجی گئی، لیکن آپ نے ان کو واپس مصر بھیج دیا اور ان کی غلامی کے طوق کو کاٹ پھینکا۔ اس طرح وہ لوگ واپس مصر جا کر بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، مسلمانوں کے تقوی اور مفتوح اقوام سے عدل اور حسن سلوک نے غیر مسلموں کے لیے اسلام کے دروازے کھول دیے اور لوگ بخوشی مسلمان ہوئے اور بعد میں اسلام پر قائم بھی رہے۔ فتوحات عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ عہد فاروقی کی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں نے عراق، ایران، شام اور فلسطین کے بہت سے علاقے
اسلامی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ان کی مختصر تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ عراق و ایران کا محاذ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے پہلے اس محاذ پر جنگ جاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے جہاد کی فضیلت کے بارے میں تقاریر کی۔ اس محاذ کے اسلامی جرنیل حضرت مثنہ بن حارثہ اور ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر ایران کی طرف چل پڑا۔ ایرانیوں کو پتہ چلا تو وہاں کی ملکہ پوران وقت نے ایران کے بہادر رستم کو ایرانی سپاہ کا سالار اعظم مقرر کیا۔ رستم ایران نے مسلمان علاقوں میں جاسوس بھیج کر بغاوت کرا دی۔ رستم نے جابان اور نرسی کے تحت 2 لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ نمارق کے مقام پر جابان اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ جابان شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ اس نے بڑھاپے کا واسطہ دے کر رہائی پائی، لیکن دوبارہ گرفتار ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر رہا کرا دیا کہ جس کو ایک مسلمان رہا کر چکا ہو اس سے بد عہدی نہیں کی جا سکتی۔ معرکہ سقاتیہ۔ جابان کے لشکر کے فرار ہونے والے سپاہی دوسرے ایرانی جرنیل نرسی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اب ابو عبیدہ آگے بڑھ کر نرسی کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دشمن کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ایرانی فوج کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ اس کے نتیجے میں ارد گرد کے لوگوں نے اطاعت قبول کر لی۔